بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحوں سے مالا مال فرمایا۔ عزیزان محترم، روزہ رکھنا صرف محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے ہیں اور آپ سے مقبل بھی ہم نے مختلف امتوں پر روزوں کو فرض کیا، اور اس کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ عزیزان محترم، آج میں جس خصوصی ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی جو جنت تیار فرمائی ہے، جس کے لیے مومنوں کے ساتھ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نیک کام کر کے آئیں ہمارے پاس تو پھر ہم آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ ایک روزے دار کے لیے خوشخبری بھی ہے اور اس کی قربانی کا بدلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس روزے دار شخص کو اس دروازے کے اندر داخل فرمائے گا۔ روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں بلکہ جنت کے اندر جانے کا ایک خصوصی اور نہایت آسان سبب بھی ہے کہ انسان روزہ رکھے گا اس دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قیامت کے دن اسے باب الریان سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ گویا کہ روزہ رکھنا جنت میں جانے کا ایک نہایت مفید عمل ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کے روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعبان المعظم کے آخری دن رمضان المبارک کی جو فضیلت بیان فرمائی، اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ اور آگے جزا بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ صبر کی جو جزا ہے وہ جنت ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان روزہ رکھتا ہے تو صبر کرتا رہتا ہے، تو اس صبر کی جو جزا ملنی ہے وہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ایک مقام پر یہ فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا بے شک جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے، یعنی کہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے، یہ روزہ رکھنا ایک صبر والا کام ہے اور انسان محض صرف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے رکھتا ہے، تو اس لیے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی جو جزا ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عطا فرمائے، اور وہ جزا جو ہے وہ جنت کے صورت میں بھی ملے گی بندہ مومن کو، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے دیدار سے بھی روزے دار کو مشرف کیا جائے گا۔ اب میں خصوصاً جس کتاب سے حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے، اصح الکتب بعد القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جس کتاب کو درجہ حاصل ہے وہ صحیح بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اس سے میں پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1797۔ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے، اور جامع ترمذی شریف اور بھی مختلف کتب کے اندر
یہ حدیث پاک جو ہے وہ موجود ہے۔ ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، فرمایا کہ بے شک جنت کے اندر بہت سارے دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، فرمایا وہ ایسا دروازہ ہے جس سے روزے دار کو داخل کیا جائے گا، اور آگے فرمایا لا يدخل منہ احد غیرہ، فرمایا روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے بالکل کسی اور شخص کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ بھی بیان فرمایا، فرمایا کہ یقال این الصائمون، فرمایا کل قیامت کے دن ایک آواز دی جائے گی، کہاں ہے روزے دار، کہاں ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کے اندر رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، فیقومون، فرمایا پھر اس کے بعد لا يدخل منہ احد غیرہ، فرمایا روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے پھر کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یہاں تک کہ فَإِذَا دَخَلُوا غُلِّقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدًا، فرمایا جب سارے روزے دار جو ہیں وہ داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے، پھر اور کوئی بھی اس سے داخل نہیں۔ اب یہ ایک شان ہے روزے دار کی جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ شان بیان کی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں سن لو، اگر تم رب کی رضا کے لیے روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قیامت کے دن تمہیں یہ جزا عطا فرمائے گا۔ بہت ساری جزاؤں میں ایک جزا یہ بھی ہے کہ تمہیں جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا کہ تمہارے بعد پھر کسی اور کو اس دروازے سے داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھیں اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی فہرست کے اندر داخل فرمائے جن لوگوں کو کل قیامت کے دن باب الریان سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ داخل ہونے کی اجازت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور مہربانیاں فرمائے۔ واخر دعوانا